حضرت یونس علیہ السلام عراق میں دجلہ کے کنارے پر آباد شہر موصول میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ہود علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ موصوب کا جڑواں شہر نینوا تھا جو کہ 740 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت وہاں انتہائی طاقتور قوم آباد تھی اور نینوا ایک خوشحال شہر تھا جس کی آبادی تقریباً 1,20,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر جب 28 سال ہوئی تو اللہ تعالی نے انہیں اہل نینوا کی طرف مابعوث فرمایا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورہ الصفات 147 نمبر آیات۔ قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، جبکہ ایک سورت جو کہ آپ کے نام پر ہے اس میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 سال تک نینوا کے لوگوں کو تبلیغ کی، مگر ساری قوم ان کی دعوت قبول کرنے سے انکاری رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کے بے حد مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ نافرمانیاں اور سرکشیوں میں ان قوم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو پھر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ قوم کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان کے شہر پر عذاب آئے گا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ آپ نے قوم کو اللہ کے حکم سے آگاہ کر دیا تو نینوا کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے پوری زندگی میں کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے اس کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پر پہرا بٹھا دیا کہ جب تک ہم میں رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور جس رات حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کریں گے تو سمجھو کہ اگلی صبح ہی ہم کو عذاب آن گیرے گا۔ تیسری رات حضرت یونس علیہ السلام بستی سے ہجرت کر گئے اور صبح بستی کے کنارے کھڑے ہو کر عذاب الہی دیکھنے لگے۔ قوم کو پتہ چلا، وہ سب اکٹھے ہو گئے، بس دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گئے اور پھر ان سے کالا دھواں نکلنے لگا جس سے سانس میں دشواری آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آتے، ورنہ یہ عذاب انہیں ہلاک کر دے گا۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو پھر سارے یکجا ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے اور توبہ استغفار کی ورد شروع کر دی اور وعدہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر بستی میں آ جائیں گے تو ان کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی آہ و بکا سچی توبہ بہت پسند آئی، جس پر اللہ پاک نے قوم یونس کو معاف فرما دیا اور عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو یوں بیان فرماتا ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہو کہ ایمان لاتی تو ان کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دینوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دینوی فوائد سے بہرمند رکھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98۔ یہ عاشورہ تھا، یعنی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا جب قوم پر عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں ان بستی میں اب کیسے جاؤں گا، سب مجھے جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی میں لوگوں کے ساتھ سوار ہوئے۔ کشتی جب وسط میں پہنچی تو اچانک رک گئی۔ کشتی کے سوار کہنے لگے کہ ہم میں
کوئی ظالم، کوئی گناہگار یا پھر کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے جس کی وجہ سے کشتی رک گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا، جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے تو اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ خیر، کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ علیہ السلام قید ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید میں وفات پا گیا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دیا تو ان میں حرکت ہوئی، تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد یعنی سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ترجمہ، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، یہ وظیفہ پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹلی سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر جا کر آپ علیہ السلام کو 40 دنوں بعد اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بڑے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل آپ کے پاس اگایا جس سے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، اور روزانہ ایک بکری صبح شام آپ کے پاس آتی جس سے آپ دودھ پیتے تھے۔ جلدی آپ تندرست ہو کر شہر نینوا پہنچے جہاں آپ کے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسا زندہ رہے؟ انہیں آکسیجن کہاں سے ملتی رہی؟ بعض ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن آپ علیہ السلام بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹلی میں زندہ کیسے رہے؟ معجزہ ہوتے ہی عقل سے بالاتر ہے کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اس حوالے سے آکسفورڈ کے پروفیسر ڈاکٹر ایمروز جاہن ویلسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی آکسیجن ہوتی ہے کہ ایک انسان آسانی سے وہاں سانس لے سکتا ہے، البتہ اس کا ٹمپریچر 104 ڈگری فارنہائٹ پر ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے بخار کا درجہ حرارت ہے۔ فالکن لینڈ میں شکار جیمز ویل مچھلی کے شکار کرتے ہوئے پانی میں گر گئے جس کو ویل نگل گئی، لیکن اس کے ساتھیوں نے 4 دن کی محنت کے بعد مچھلی کو پکڑ لیا جس کا پیٹ چاک کیا گیا تو جیمز اندر زندہ نکلا، البتہ وہ انتہائی لاغر تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھے۔ تقریباً 1 ماہ اسپتال میں رہنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح 1958 میں ستارے مشرقی نامی جہاز سے بارکلے شکاری گر گئے جس کو مچھلی نے نگل لیا۔ 5 ہی کڑے عملے نے اس مچھلی کا شکار کر لیا اور پورا عملہ مچھلی کو کلہاڑیوں سے کاٹنے پر لگ گیا کہ اچانک ان مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی اور پھر انہیں بارکلے چربی میں لپٹا ہوا مچھلی کے پیٹ کے اندر سے مل گیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا کہ 2 ہفتے کے علاج سے بالکل تندرست ہو گیا۔ دوستوں، سن 1800 سے لے کر اب تک ایسے درجنوں واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جن سے انسان کو مچھلی کے پیٹ سے چاک کر زندہ نکالا گیا۔ ایسے ہی واقعات کی وجہ سے آج غیر مسلم سائنسدان بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو واقعہ آسمانی کتابوں میں درج ہے وہ بالکل سچ ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والوں نے قرع ڈالا تو یونس علیہ السلام دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نکل گئی اور وہ اپنے آپ کو
ملامت کرتے رہے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت فائدہ اٹھانے دیا۔ اندازہ کیجئے دوستوں وہ تسبیحات کتنی بابرکت ہیں کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی۔ تو کیوں نہ میں اور آپ اس تسبیح کا دن اور رات ورد کیا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، خوب اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تو بڑے سے بڑے طوفان ٹل جائے گا، بڑی مصیبتیں دور ہو جائے کرتی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ تسبیح: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔